قالوا انا یکون له الملک علینا، اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے، ولم یؤت سعۃ من المال، وہ تو مفلس ہے، اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں، کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، یہ فیصلہ اب ہو چکا، اللہ کا فیصلہ ہے، ڈیوائن ججمنٹ ہے، ڈیوائن ڈیسیجن ہے، کین ناٹ بی ریووکڈ۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں، قداور ہے، طاقتور ہے، اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے۔ تم دولت دیکھتے ہو، اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر، جسمانی طاقت، جسمانی قوت، اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی، اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی، دانش دی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت سمائی والا ہے، واسع، اس کی وسعت جو ہے وہ اتھا ہے، اور علیم، اور سب کچھ واسع علیم، جاننے والا ہے، یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بربنائے علم دیتا ہے، کون اس کا مستحق ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے، جس میں سکینہ ہے، تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، تحملہ الملائکہ، وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے، اب بھی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے۔ بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے۔ نبوکدنضر نے جب گرایا تھا 586 قبل مسیح میں، جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا، اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا، اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے، ربانیین، تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے ہیں، لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا، اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا۔ ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ اس میں ہے، رکھا ہوا ہے، اب بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو، وہ موجود ہے، ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی، جیسے کہ مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے، تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے، اور تمہارے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس وقت وہ ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن، وہاں پلیگ آ گئی۔ انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے، انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، جاؤ جدھر جانا ہے۔ تو حضرت سموئیل نے ان سے کہا کہ طالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا، ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا، اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے، جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے، دریا سے، یہ جو ہے جارڈن ریور جارڈن، اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ فمن لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر، چلو سے، اور وہ کچھ وہ ایک گھونٹ لے لے۔ یہ اصل میں ہر
کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے، ڈسپلن کی حالت دیکھے۔ تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر چلے۔ اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ لیں، اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا منشا ہو۔ تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فشربوا منہ، تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیہ اہل ایمان رہ گئے تھے، یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے، وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت، یہ بڑا قوی ہیکل انسان تھا، اور اس کا جو ذرا بختر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں، جو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، یعنی آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، برزا ظاہر ہو جانا، سامنے آمنے سامنے آ جانا، اب ادھر ان کا لشکر ہے طالوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے۔ قالوا، اب انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے۔ یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے، گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے۔ افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈھیل دے، صبر کی بارش فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور قتل کیا جالوت کو داود نے۔ یہ داود جو ہے تورات سے معلوم ہوتا گڈریے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر، اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا، اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے، لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔ جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے، تو جب وہ آ گئے اتفاق سے، جب لشکر آمنے سامنے تھے، ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں، ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں نکل رہا، تو حضرت طالوت آئے، یہ حضرت داؤد آ گئے اتفاقاً، کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے، یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے یہاں سب سے بڑی گالی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ، اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے یہاں ختنہ نہیں تھی، تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی۔ اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے، اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتی عطا کیے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ایک تو یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، داماد ہو گئے، اور پھر انہی کو وارث بنایا، یہ بادشاہ ہوئے۔ اللہ نے ان کو ہی ملک دیا، حکومت دی، بادشاہت دی، نبوت بھی دی، یہ دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ،
اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے، زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا، ہر فرعون موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرف منسوب ہوگا، یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل، تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے، کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے، کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت، جزوی فضیلت ہے، مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے، کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، بڑے کھلے معجزے دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں نصرانیوں کی ہوتی، نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا، یعنی جبرن تکوینی طور پر، تو اختلاف نہ کرتے، جھگڑتے نہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا۔ لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا، اب جو آ کر انداز ہو گیا، انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے، یہ تو اب یہ آندھی بن گئی ہے۔ ہم نے سمجھا تھا مشت غبار ہی ہے، بس یہ ایک ریت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک آندھی بن گئی، جکڑ بن گئی، لہذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے۔ تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، دیکھیے یہ ہے اصل مضمون توحید، ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے، کیا اس نے تمام آلہہ کو بس ایک الہ بنا دیا، سارے الہ ختم کر دیے، بس ایک اللہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، نقشہ کھینچ دیا ہے، جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں۔ یہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں، مجمع بھی ہے، کچھ ان کے سردار بھی ہیں، وہ سردار بھی سن رہے ہیں، اور یہ سب سن کر کہتے ہیں وانطلق الملأ، خود بھی چل پڑے وہاں سے۔ وانطلق الملأ منهم، لوگوں سے کہا امشوا، جاؤ جاؤ، کہاں کھڑے ہو، کیوں سن رہے ہو، امشوا جاؤ، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے معبودوں کے اوپر، یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے ان کا، ان کی نیت بھی خراب ہے، یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں، شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں، یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، جس کا ارادہ کیا اس کی ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں، ہمارا پچھلا چلا آ رہا ہے، ہمارا دین چلا آ رہا ہے، ہماری روایات ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں، یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں۔ ان ھذا الا الاختلاف، یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز، خلق کی ہوئی چیز، اختلاف، باب افتعال خلق۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا انہی پر یہ ذکر نازل ہونا تھا ہمارے مابین سے؟ کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا؟ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے،
انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ دیکھی نہیں ہے میری کوئی مار، اس لیے انہیں شک ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے؟ اللہ جو العزیز ہے، وہاب ہے، دینے والا ہے، کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں، نبی کس کو بناؤں؟ کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، تو کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جو ان کے دونوں کے مابین ہے ان سب کی فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھیں. جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب، تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے. جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. صدق اللہ العظیم. یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے کہ جو اس سے پہلے ہلاک کیے جا چکے ہیں، ان کی قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے. اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح، قوم ہود، اسی طریقے سے ذو الاوتاد، فرعون، سمود اور قوم لوط، یہ سب ہلاک ہوئی ہیں. اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے، وعاد وفرعون، اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا، کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا، تو جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھوٹے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے، تو وہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. وثمود، اور قوم سمود، وقوم لوط، لوط کی قوم، واصحاب الایکہ، اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے. اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ جماعتیں، یہ ہیں وہ گروہ، یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں. ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی. فحق عقاب، تو وہ میرے سزا کے، میری عقوبت کے مستحق ہو. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے. ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یہ ایک مسلسل. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو جو کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی، حالانکہ وہ چند سیکنڈ کی بات ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے. لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے، ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے، اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے. یہ اگر اتنی زوردار ویوز ہو تو ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو ان آدمی یہ اس وقت عالم ہے. تو ان وما ينظر هؤلاء، مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے. ایک چنگھاڑ، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، لیکن وہ رکے گی نہیں، بیچ میں دم نہیں لے گی، مسلسل. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے. تانا چٹھی ہماری، پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے، کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد، یہ خرچ اور یہ بچت. ربنا عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، لنا قطنا، ہماری چٹھی، ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے بیلنس شیٹ دے دے، قبل یوم الحساب، اس یوم الحساب سے پہلے. اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. وذکر عبدنا داود، اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے داود کا، ہمارے بندے داود کا، ذل ایڈ، جو بڑی قوت والا تھا. انہ اواب، اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں. انا سخرنا الجبال معه، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز ملا کر، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی. والطیر محشورا،
اور پرندے بھی کہ جو جمع کر دیے جاتے تھے، جو ان کے ساتھ مل کر حمد کے ترانے الاپتے تھے۔ کل لہو اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داؤد کی طرف، اور پھر داؤد جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب رجوع کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فیصلہ کن بات ہو، دو ٹوک ہو، اور یہ کہ سب کے لیے موجب اطمینان ہو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب یہ جو 3-4 واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات، لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں، لہذا ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعات اس طرح کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کو خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے۔ آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی، وہ معصوم ہوتے تھے، میں مانا یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے، پھر وہ انسان نہ رہتے۔ جب تک وہ انسان تھے اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا، روک لیتا۔ تو وقت کے اوپر بچا لینا، روک لینا، جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھی، وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی، شاعر جو ہے وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے، اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے، تو 2 مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جاؤں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ میں بھی شریک ہوں، لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ عین مکے میں تو نہیں تھا وہ، تو جیسے عکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا، تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے، ساری رات سوتے رہے، صبح آنکھ کھلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل ہی پیدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ ابھی نبوت آپ کو، یعنی ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی، والآدم بین الروح والجسد، تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اپنی اسی امتیازی شان کے ساتھ تھی، لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر 40 کی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی، اور اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرے۔ لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں۔ اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ یہ جو تعدد ازدواج 4 کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا، بیویاں تھیں بہت سی، لیکن اسی اثنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، رغبت ہوئی، اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا، اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی۔ اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ غلط بات سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے 2 دعوے داروں کی خبر، یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا، ان کی خبر، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں، حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے، پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کرا، اس دخلوا علی داؤد، اب جب وہ وہاں تنہا اللہ کی یاد میں تھے، انہوں نے دیکھا اللہ داؤد نے یہ 2 اشخاص آ گئے ہیں، ففزع منهم، تو وہ ڈرے ان سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے، کس ارادے سے آئے ہیں، 2 انسان ہیں، قالوا لا تخف، ان کا کیا ڈرے نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم 2 ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق، خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل، مخالف، ہم 2 مخالف ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، ولا تشتت، اور دیکھیے اسے ٹالیے نہیں، آپ کہہ کہ کل آنا پرسوں آنا، یہ نہیں، یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، واہدنا الی سواء الصراط، اور سواء الصراط، اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ ان ھذا اخی، اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس، ولی نعجۃ واحدہ، میری ایک ہی دمبی ہے۔ اصل میں اس تورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف ایک بیوی ہے۔
فقال اکفلنیها، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر، پریشرائز کر رہا ہے، جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے، اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے، ریوڑ میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہرحال کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر اچانک خیال آیا داؤد کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے۔ انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر، رکوع کہہ دیجئے، سجدہ کہہ دیجئے، راکعا گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلسلے میں آئی ہے، اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوعیت کا، یعنی ان کا قول بھی موجود ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع انہوں نے سنا ہو حضور سے، یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو، اللہ عالم۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احزاب میں، حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کریں، لیکن اب آپ خواہ وہ آپ کو پسند بھی ہے لیکن آپ اب نکاح نہیں۔ یہ جو انسانی تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں دیتا، حفاظت کر دیتا، اسی کا نام ہے عصمت عطیہ۔ فغفرنا له ذلك، تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وَحُسْنَ مآب، اور یقین ہمارے پاس داؤد کا لیے بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت اعلیٰ مقام ہم عطا کریں گے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تمہیں حاکم بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو، ولا تتبع الہویٰ، اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، اگر اپنی خواہش کی پیروی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، یہ بھٹکنا ہوتا اسی لیے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی، بسبب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن میں۔ وہ یوم آخر اگر یاد رہے، آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو ہے سیدھا رہتا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب یہ وہی لفظ آ گیا ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو یہ عبث اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھیے کہ بعید ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ذرا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد مچایا؟ یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں بدماش ہیں، شریر ہیں، بد امنی پیدا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے، بدماش ہے اس میں رہ گئے، جن کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، ان کے لیے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے، کچھ نہیں ہے، جہاں داؤ لگ جائے، جہاں ہاتھ پڑ جائے
وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار ہیں، دیکھتے نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو وہ تو پھر نفع میں رہے۔ اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے، گھاٹے میں یہ رہے۔ جو بیچارے بچ بچ کر چلتے، کسی کا دل نہ میں دکھا دوں، کسی کا حق نہ مار لوں، کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں، میں حلال کھاؤں، جائز کھاؤں، محنت سے اور سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، وہ تو پھر گھاٹے میں رہیں گے۔ آخرت ہونا لازمی ہے، اس کا تو مطلب یہ کہ پھر دنیا بیکار پیدا ہوئی۔ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا، خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کیا، یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ان کی جبلت ہے صرف، باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں، لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے، جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے۔ تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا؟ الٹا نکل رہا، تو نتیجتاً درست ہونا چاہیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کرتے کہ ان فاجروں اور فاسقوں کو؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، مبارک، بہت بابرکت ہے۔ یہ برکت کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے۔ برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شے، وہ برکت۔ وہ شے پوٹینشلی آپ میں ہے، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، استعمال نہیں کر رہے، آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ کوئی شے جو آپ کو اس کا احساس دلا دے، پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، اسے بروئے کار لائیں، وہ شے برکت بنے۔ یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، یا تو بام مبارک، باران رحمت، بارش برستی ہے، زمین میں وہ پوٹینشل رویدگی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، بیج پڑے ہوئے ہیں، پانی آتا ہے، جذب ہوتا ہے، آسموسس شروع ہوتا ہے، پانی داخل ہوتا ہے بیج کے اندر، وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے، اب وہاں سے وہ جو رویدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے اب 2 پتیاں نکلی ہے، تو مام مبارک۔ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے، اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے، موجود ہے، اس کی روح میں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں، وہ ہے تمہارے، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے، اس کو نکال کر برآمد کرنا، اس کو سامنے لانا، اس نیکی کو بروئے کار لانا، اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی نشو و نما، اس کا پروان چڑھنا، یہ اس کتاب کا نتیجہ۔ تو یہ کتاب مبارک ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، تاکہ تدبر کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا ہمارا، انہ اواب، اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا، ہماری طرف ہی رجوع رہتا تھا، توجہ رکھتا تھا، دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجوں کی انسپیکشن کی تھی، تو وہ فوجیں کہ جو انسانوں کی بھی تھی، جنوں کی بھی تھی، یوزعون، ان کی ریجیمنٹس بنائی گئی تھی، بٹالینز بنائی گئی تھی، اس میں پرندے بھی تھے۔ اسی طریقے سے اب جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے، ظاہر بات ہے کہ گھوڑے، کیولری جو ہے وہ تو اس زمانے میں اصل شے تھی، تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی، تو وَإِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ نسل والے، بہت عمدہ جو گھوڑے تھے، ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے، معائنہ کر رہے تھے حضرت سلیمان۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکری، عن ذکر ربی، ہوا یہ کہ اس میں کچھ دیر ہو گئی، شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، عصر کی نماز ان کی قضا ہو، جیسے کہ حضور کی عصر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی غزوہ احزاب، اور اس پر حضور نے لعنت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج عصر کی نماز، اور خاص طور پر جس کو صلاۃ الوسطیٰ عام طور پر چونکہ گمان ہے، وہ آج ہماری قضا ہو، تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر، یہ خیر ہے نا، یہ گھوڑے جو ہے یہ خیر ہے، دولت ہے، ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے، اس کی محبت میں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا۔ حتی توارت بالحجاب، حتی توارت الشمس بالحجاب، یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محذوف ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا، اوٹ میں آ گیا۔